बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फुआरा चौक के साथ में हूँ आपका मेज़बान सरदार फैज़ान। नाज़रीन, आज के फुआरा चौक में हम डिस्कस करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। आज स्पीकर का इंतखाब हो गया, जिसके बाद कल जो है वज़ीर आला का इंतखाब होना है। अब किस किस को कौन कौन सी वजारत दी जाएगी, और स्पीकर का जो है स्पीकर के लिए पहले किसी और का नाम पेश किया गया, लेकिन ऐन मौके पर उसको चेंज किया गया, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे यू मेडिकल कम्प्लेक्स के हवाले से। यू मेडिकल कम्प्लेक्स के जो BOG के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अब कौन चेयरमैन बनने जा रहा है और क्या मौजूदा सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे ज़िला एबटाबाद और बिलखुसूस एबटाबाद शहर के अंदर जुराइम पेशा अनासर जो है वो अपना गढ़ बनाए हुए हैं, और आए रोज़ जो जुराइम पेशा अनासर हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो पुलिस का क्या किरदार है इसमें, ये भी सारी बात जानेंगे आदिल अब्बास से। सबसे पहले आदिल साहब ये बताएं कि आज स्पीकर का इंतखाब हो गया, कल अब वज़ीर आला के लिए इंतखाब होना है, किस किस को कौन कौन सी वजारत दी जाएगी। और मुझे ये सबसे अहम नुक्ता ये है कि जो स्पीकर के लिए पहले किसी और का नाम पेश किया गया है, लेकिन बाद में उसको चेंज किया गया है, ये क्या माजरा है सारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो है बाबर सलीम स्वाति बड़ी बारी एक्सटेज से स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है मुंतखब हो गई, और कल वज़ीर आला का इंतखाब होगा। ज़रा PTI के पास जो है वो 2 तारीख एक्सटेज है असम्बली में, और बड़ी आसानी के साथ जो है वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। एक अपोजिशन की जानिब से एक फॉर्मेलिटी होगी कि वो मुकाबला ना हो, बस मतलब उम्मीदवार 16-17 वोटें आज भी जो है वो स्पीकर के जो उम्मीदवार थे उन्होंने हासिल की। सर वज़ीर आला का इंतखाब होगा, बल्कि 17 वोटें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ले सकेगा, और ये अच्छी बात हुई कि स्पीकरशिप फिर जो है वो हज़ारा को मिल गई है। यहाँ पे पहले नाम था जी असद कैथर, जो साबका स्पीकर हैं कौमी असम्बली के। जब वो इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आए तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई जो हैं आकिबुल्ला खान से इमरान खान ने उनका नाम दिया है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए, और वो स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली होंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये था कि शाह फरमान ने मुलाकात की, जो हमारे ज़राए हैं उसके मुताबिक इमरान खान से। ठीक है। तो उन्होंने बड़े तफज़ात का इज़हार किया असद कैसर के हवाले से कि ये जब स्पीकर नेशनल असम्बली थे तो जब मुश्किल टाइम था तो ये रिज़ाइन दे के जो है वो चले गए, भाग गए। ठीक है। और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जो स्पीकर हो एक बड़ा बहादुर और दलेर आदमी होना चाहिए। उसके लिए हमारे पास जो बेहतरीन चॉइस है वो बाबर सलीम स्वाति हैं कि पार्टी का मुश्किल टाइम था, वो पार्टी के साथ खड़े रहे, डटे रहे, उन पर छापे मारे गए, उनके भतीजों को, उनके बेटे को भी जहाँ तक कि गिरफ्तार किया गया, और मुश्किल टाइम में पार्टी के साथ, तो लिहाजा स्पीकर जो है वो उनको बनाया जाए। तो इमरान खान ने मंजूरी दी बाबर सलीम स्वाति की, तो शाह फरमान से मुलाकात के बाद और बाबर सलीम को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली नामजद कर दिया गया। और पहले भी 5 साल स्पीकर शिप जो थी वो एबटाबाद के पास थी, और अब मंसूरा के पास आ गई है, और बड़े सीनियर आदमी बाबर सलीम स्वाति, और हमें तवक्को है कि वो अच्छे तरीके से जो है वो ऐवान को चलाएंगे, क्योंकि कल जो कुछ असम्बली में हुआ, मेरे ख्याल में मुश्ताक साहब बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, और कल वो हाउस के कंस्टिट्यूएंट भी थे। और ज़ाहिर है ये कानून साज असम्बली हैं, जहाँ पे आपने कानून साजी करनी है, आवाम की किस्मत के आपने फैसले करने, और जो कुछ कल असम्बली में हुआ, जो धक्कों, बेल, लड़ाई, मछली मंडी बनाया गलोच, मैं समझता हूँ कि इसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो स्पीकर की होनी चाहिए। स्पीकर उस हाल कंस्टिट्यूएंट जिम्मेदारी भी उसकी है, लेकिन मुश्ताक साहब कोई आखिरी अपने इजलास को यादगार नहीं बना सके। अभी जहाँ तक वजारतों की बात है, तो एबटाबाद में भी अंदर सीनियर मिनिस्टर जो है वो एबटाबाद से ही होगा। अच्छा, मुश्ताक अहमद गनी को, और मेरे ख्याल में इनको हेल्थ या हायर एजुकेशन की वजारत दी जाएगी, और उसके साथ जो इनका पोर्टफोलियो होगा वो सीनियर मिनिस्टर का होगा। इसके अलावा रिपर से जो है वो एक बंदे को वजारत दी जाएगी। तमाम नज़ीर अब्बास से भी बड़ी तकदो कर रहे हैं, और उनके साथ सूबाई जनरल सेक्रेटरी अली असगर खान बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि जो एबटाबाद की वजारत है वो नज़ीर अब्बासी को मिल जाए। दोनों अपने मतलब मुश्ताक अहमद गनी की मुखालफत कर रहे हैं अली असगर, ज़ाहिर बात है वो नज़ीर अब्बासी की लॉबिंग कर रहे हैं, तो मुश्ताक गनी के अगेंस्ट ज़ाहिर एबटाबाद में एक ही वजारत आनी है, दो तो आनी नहीं है। ठीक है। और उनकी कोशिश है कि नज़ीर अब्बासी को मिल जाए, लेकिन मुश्ताक अहमद गनी ज़ाहिर है वो भी सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, बड़े अरसे से हैं, और उनका कद काट दे रहा है, वो स्पीकर रहे हैं। सही है, और उनको ही वजारत जो है वो मिलेगी। लेकिन एक बात है कि आप देखिए इमरान खान के कागजात में उनके कागजात अच्छे नहीं है स्पीकर साहब के, जो साबिक स्पीकर हैं मुश्ताक। देखें ज़ाहिर है पार्टी में आपकी लॉबिंग होती है, ज़ाहिर मुश्ताक साहब ने कोई मुलाकात अभी तक नहीं की, तो शायद वो मुलाकात करें या कोई तफज़ात हुई, ऐसी बातें होती हैं बड़ी पार्टियों के अंदर, लॉबिंग होती है, ज़ाहिर अपनी अपनी लॉबिंग होती है। ठीक है। बड़ी जमातों के अंदर जो लड़ाई झगड़े इक़्तिदार के आपस में, बिल्कुल ये तो लाजमी लगे रहते हैं, लेकिन जब मुश्ताक साहब मिलेंगे इमरान खान साहब से तो बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि BOG यू मेडिकल कम्प्लेक्स उसके चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दिया है,
کون نیا چیئرمین آ رہا ہے اور کیا تفصیلات ہے, کس طرف دیکھ رہے ہیں یوب میڈیکل کمپلیکس کو؟ دیکھیں جی, یوب میڈیکل کمپلیکس کے بڑے سینئر بیوروکریٹ تھے, مشتاق خان جدون ریٹائرڈ سیکرٹری تھے, ان کو چیئرمین BOG بنایا گیا. انہوں نے کل پرسوں دیکھا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ لگایا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنا ریزائن دے دیا. ان کا ریزائن ابھی تک جو ہے وہ قبول نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے اپنی تعیناتی کے دوران تقریباً 3-4 مہینے جو وہ رہے ہیں, ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ کر گئے ہیں, جو اس سے پہلے نہ تو ہماری کوئی منسٹر جو ہے وہ کام کر سکے, نہ اسپیکر صاحب کر سکے, عوامی نمائندوں نے نہیں کیا. کہ ایبٹ آباد شہر کے اندر ویسے بھی آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی بارش ہوتی تھی تو یوب میڈیکل کمپلیکس پانی آتا تھا, سارا یوب میڈیکل کمپلیکس کے اندر داخل ہو جاتا, وارڈز کے اندر وارڈ بھر جاتے تھے, مریضوں کو اور ان کے لواحقین کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. مشتاق خان نے جو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے بندے ہائر کیے, خود انہوں نے سارا اس کا نقشہ بنایا ہے, سارا کچھ, اور جتنا فلڈ آ رہا ہے اس کے پانی کے لیے انہوں نے 15 کروڑ روپے کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی ہے. اچھا, وہ انہوں نے بڑی اچھی بریفنگ دی ہے گورنمنٹ سے, اور وہ 15 کروڑ روپے جو ہے وہ گورنمنٹ سے لے کے یوب میڈیکل کمپلیکس کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئے. یوب میڈیکل کمپلیکس انتظامیہ کے پاس 15 کروڑ روپے آ گئے. اس کے علاوہ اسپتالوں کے اندر انہوں نے بالخصوص اسپتالوں کے اندر جو کرپشن کے حوالے سے کیسز چل رہے تھے, جس میں سرکاری مشینیں جو ہے وہ پتہ ہی نہیں کدھر گئی, کس کو دی, باقی جو اسپتال کے اندر مالی بدعنوانیاں تھیں ان کے کیس انہوں نے بڑے اچھے پرسو کیے تھے, لیکن ان کے خلاف ایک پورا ایک مارچ بنایا ہوا تھا. پھر جو نگران گورنمنٹ تھی اس نے بھی BOG کو چینج کرنے کی کوشش کی, اور اس وجہ سے وہ بڑے ڈسارٹ ہوئے, کیونکہ وہ بڑی ایمانداری سے کر رہے تھے. کیونکہ BOG کے میں آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ کوئی تقرریوں کی بات کر رہا ہے, کوئی تبادلوں کی بات کر رہا ہے, کوئی پروموشنوں کی بات کر رہا ہے, لیکن چند لوگ جو تھے وہ اسپتال کی بہتری کے لیے بڑا اچھا وہ کام کر رہے تھے. اور ظاہر سی بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ نگران دور میں جتنے بھی بورڈز بنے ہیں, آپ GDO کو لیں, GDA کا جو بورڈ بنایا ہے سارے کے سارے ختم ہوں گے. اور ظاہر ہے ان کا اتنا مینڈیٹ بھی نہیں تھا, انہوں نے تو خواہ مطلب ہے اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے گورنمنٹ ہے, موجودہ گورنمنٹ جب بنے گی, کل CM منتخب ہو جائیں گے, شاید کل یا پرسوں کا حلف ہو جائے, کل ہی ہو جائے گا, کل نہ ہو تو پرسوں حلف اٹھا لیں گے. اس کے بعد ظاہر گورنمنٹ اپنی حکومت سازی کابینہ مکمل کرنے کے بعد وہ بورڈ جو ہے وہ بنائے گی, اور توقع کر سکتے ہیں گورنمنٹ جو ہے وہ اچھے لوگوں کو سامنے لائے, جس طرح مشتاق کے انجیکشن والے تو نہیں دوبارہ لگائے جائیں گے, اللہ کرے یہ بنائے جائیں, کیونکہ اسپتال کو جو ہے وہ تباہی کے دانے پہ یوب میڈیکل کمپلیکس کو انہوں نے پہنچایا. اچھے لوگ جو ہے وہ لگائے, اور گورنمنٹ کی کوشش بھی یہی ہوگی کہ ایسے لوگوں کو لایا جائے کہ جس میں ادارے کے اندر بہتری آئے, ایسا نہ ہو کہ اپنے لوگوں کو آ کے نوازنا جو ہے وہ شروع کر دیں. بالکل. اچھا مجھے بتائیں, ایبٹ آباد پرامن شہر ہے, اس کی جانا جاتا ہے, لیکن گزشتہ کچھ عرصہ سے جو ہے ایبٹ آباد میں جرائم پیشہ وارداتیں زیادہ ہونے شروع ہو گئی ہیں, قتل و غارت ہونے عام ہو گئی ہے, اس کے ساتھ ساتھ چوری ڈکیتی کی وارداتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو کیا کمزور گرفت ہے ایبٹ آباد پولیس کی؟ اس سے پہلے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جب بھی جرائم ہوتے تھے تو جو متعلقہ جو DPO ہوتے تھے جو اس ٹائم کے, وہ حرکت میں آتے تھے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کرتے تھے, لیکن وہ چیز ہمیں اب دکھائی نہیں دے رہی. کیا کہیں گے؟ اصل مسئلہ یہ ہے فیضان کہ دیکھیں پولیس کا جو مین کام ہے وہ جرائم کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں کرنا. ٹھیک ہے. اس سے پولیس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ جرائم کی طرف جو ہے توجہ دے. تو پھر وہ کدھر ہے؟ پہلے تو دیکھیں نا, گزشتہ جو 3-4-5 مہینے گزرے وہ دن کو اتنے چھاپے مارنے ہوتے تھے انہوں کے سیاسی کارکنوں کے گھروں میں, ان بیچاروں کو فرصت ہی نہیں ہوتی جاتی. اور دوسرا یہ ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ شعبہ تفتیش جو ہے وہ ہمارے یہاں بڑا کمزور ہو چکا ہے. آپ دیکھیں نا کہ یہاں پہ ناظم ملک پورا, عمران امو کا جو ہے وہ مطلب سر شام اس کا قتل ہوا, آج تک اس کے قاتلوں کا نہیں پتہ لگا. اس سے پہلے 3-4 مہینے پہلے ایک ملک پورا میں ایک اور قتل ہوا جو میرے خیال میں قبائلی علاقے کا تھا بندہ جس کا مرڈر ہوا ہے. جی جی. اس کے قاتلوں کا ابھی تک جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں. ڈکیتی کی متعدد وارداتیں گزشتہ دنوں واد چوکی کے جو ہے حدود میں پولیس اہلکار نے 2 قتل کیے. بالکل, مطلب وارداتیں جو ہیں وہ دن بدن مسلسل جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. اور شعبہ تفتیش کے اندر کوئی کام نہیں ہو رہا. جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیس اہلکار کوئی کام نہیں کرتے ان کو اٹھا کے یہ شعبہ تفتیش کے اندر لگا دیتے ہیں. اور شعبہ تفتیش کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی کمپلین لے کر کسی شعبہ تفتیش کے پولیس اہلکار کے خلاف, اگر آپ SP انویسٹیگیشن کے پاس چلے جائیں گے, آپ SP انویسٹیگیشن کے پاس ہی بیٹھے ہوں گے, آپ کی تصاویریں جاری کر آپ کی اطلاع پہلے اس بندے کو پہنچ جائے گی کہ فلاں بندہ جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کے خلاف کمپلین کرنے کے لیے SP آفس کو ہے. تو پھر کیا خاک جو ہے وہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی یا کوئی ایکشن لیا جائے گا. ہم مطالبہ کرتے ہیں IG صاحب سے کہ خدا کے لیے جھوٹے مقدمات لوگوں میں دن بدن جو ہے
دن دیہڑے سب کو پتہ ہوتا ہے یار کیس سارے عام جھوٹے مقدمات جو ہے وہ درج ہو رہے ہیں، اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی اقدامات نہیں اٹھائی. اور ہم مطالبہ کرتے ہیں آئی جی صاحب سے کہ خدا کے لیے کسی اچھے پولیس افسران جو ہے وہ شعبہ تفتیش کے اندر لگائے جائے اور ان لوگوں کی باقاعدہ جو ہے تربیت اور ٹریننگ ہو. اور بالخصوص آپ کسی کو ایس پی لگاتے ہیں کسی بڑی اچھا یہاں پہ اچھا کام کرنے والے لوگوں کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جیسے کہ علی خان جدون جو ایس ایچ او تھے، وہ اب ان پہ الزام یہ ہے کہ وہ ڈی آئی جی ہزارہ سے وہ پوچھ کے اینٹی کرپشن میں نہیں اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اس کے ساتھ زیادتی یہ ہوئی ہے کہ آپ ایک کیس میں بندے کو 3 سزائیں نہیں دے سکتے. ایک کیس میں آپ کو ایک ہی سزا آپ اس کو جو ہے وہ دیں گے. یہ قانون یہی کہتا ہے. علی خان کے خلاف جو انکوائری تھی اس کی انکوائری ٹھیک ہوئی غلط ہوئی کیس کیا تھا اس پہ چلو ہم ڈسکس نہیں کرتے، لیکن انکوائری ہوگی اس کو آپ نے سزا دے دی، آپ نے اس کی 2 سال کی سروس جو ہے وہ اس کی آپ نے مار دی ہے. اس کے علاوہ آپ نے اسے اٹھا کے یہاں سے کوستان جو ہے وہ تبدیل کر دیا. وہ اس طرح ہوا کہ اپنی اپلیکیشن دے کے سارا کچھ کر کے علی خان جدون چلے گئے اینٹی کرپشن میں. انہوں نے اپیل کی دوبارہ جب ڈی اے جی کو کہ میری جو سزا ہے یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میری سزا جو ہے یہ معاف کیجیے. 2 سال کی سروس چڑھی ہوں. اچھا اس دوران علی خان انسپیکٹر بھی سب انسپیکٹر سے انسپیکٹر بھی اس کو پروموٹ کر دیا گیا. انسپیکٹر بھی اس کو جو ہے وہ کنفرم کر دیا گیا. جب دوبارہ ان کی اپیل آئی تو اپیل میں کہ سزا جو ہے وہ ختم کی جائے تو اس کو اٹھا کے اور پھر دوبارہ اس کو ڈبل کر دیا گیا، مطلب نوکری سے مطلب برخاست کر دی. میرے خیال میں یہ زیادتی ہے اور افسران جو ہوتے ہیں ان کو بڑا دل رکھنا چاہیے باتوں پہ جو ہے وہ جوانوں کو سپاہیوں کو یعنی لوور طبقہ ہے انسپیکٹر سب انسپیکٹر انتقامی نشانہ انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. پولیس کے اندر آپ کو پتہ ہے کام سب سے زیادہ ڈیوٹی جو ہے وہ پولیس والے بیچارے کر رہے ہیں. ایک تو یہ دوسرا یہ کہ پولیس والوں کی ڈیوٹی اتنی زیادہ ہے 12-14 گھنٹے مسلسل ڈیوٹی کر رہے ہیں. گاڑیوں کا فیول تک جو ہے وہ نہیں ہے، گاڑیوں کی فیول کیسے جو ہے وہ پورے کریں کیسے معاملات کریں، آخر وہ بھی تو انسان ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو پہلے اس سے پہلے یہ سسٹم تھا جب یہاں پر ڈی اے جی عطا اللہ وزیر صاحب تھے، اس کے بعد جو آئے تھے اپنا بابا کیا نام تھا ان کا جی اپنا بابا خیل صاحب، تو انہوں نے ایک بڑی مظہر کاکا خیل تھے، مظہر کاکا خیل، انہوں نے ایک بڑی اچھی پالیسی جو ہے وہ بالخصوص غار ڈویژن کے اندر لگائی تھی کہ کوئی بھی جو لوکل پولیس اہلکار ہے یا ایس ایچ او ہے وہ اپنے مقامی تھانے میں جو ہے وہ نہیں لگ سکتا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ 1 سال سے زیادہ جو ہے وہ ایک تھانے میں نہیں رہ سکتے. آپ کے جو ہے وہ سارے تبدیل ہوں گے، مختلف تھانوں میں رہیں گے. یہ پالیسی جو ہے وہ ختم کی ہے جس کا بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. اور اس پالیسی کو بھی اگر دوبارہ افسران جو ہے امپلیمنٹ دوبارہ کریں تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ ایک مقامی تھانے میں نہ ہوں. دوسرا یہ ہے کہ 1 سال سے زیادہ جو ہے وہ ایک تھانے میں جو ہے وہ نہ رہے. 1 سال سے بعد 1 سال آپ ایک تھانے میں گزاریں گے وہاں بڑے تعلقات جو ہے وہ آپ کو بن جاتے ہیں، ڈیولپ ہو جاتے ہیں. لینڈ مارک کرپشن یہیں سے پروان چڑھتی ہے. جی ناظرین، آپ نے عادل عباسی کی گفتگو سنی، تمام ایشوز پر انہوں نے تفصیلی بریف کیا. اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.